حقدار ہوتا. فمن عالم و علم و عامل فذاک یدعی من فی ملکوت السماء. ابن قیم کہتے ہیں نیک لوگوں نے کہا کہ جو جان گیا اس پر عمل کیا اور پھر وہ لوگوں کو سکھائی بات، وہ اللہ کی بادشاہی میں اللہ کے دفتر میں عظیم لکھا جاتا ہے کہ یہ ہے بڑا مومن، ورنہ سب نکمے ہیں. اللہ نے کہا خود دین سمجھو وَلِيُنذِرُوا قَوْمًا. یہ ہے اسلامی تعلیم کالجوں اور اسکولوں سے نکلوا لے کہ پھر وہ کریں کیا؟ بس سیکھ لیا، ڈگری لے لیا، ڈگری ہولڈر ہو گئے. نہیں، آگے اس سے مراد رہا کہ وَلِيُنذِرُوا قَوْمًا إِذَا رَجَعُوا. پھر جب وہ اپنے اپنے علاقے کی طرف جائیں دین سیکھ کر تو اپنی قوموں کو جھنجھوڑ دیں، ہوشیار کر دیں، ڈرا دیں. جتنے غلط کام ہو رہے ہیں کہ نشاندہی کریں کہ چھوڑو یہ کام اگر مسلمان ہونا ہے، ان برائیوں سے بچائیں. یہ انذار جو ہے یہ پھل ہے تعلیم کا. اگر یہ نہیں صرف لوگوں نے پاس کر لیا امتحان، ٹیسٹ ہوا، انٹرویو ہوا، پوچھ لیے سوال ادھر ادھر کے، کامیاب نہیں. فرمایا دین کا فہم ہو، پھر اپنے اپنے لوگوں کو، سوئے ہوئوں کو جگائیں کہ جو جو خرابیاں ان کو لوگوں تک بتائیں کہ یہ تھی لعلہم یحذرون. سبحان اللہ. پھر نتیجہ بھی نکلنا چاہیے تاکہ لوگ ان سے وہ علم دین سیکھ کر بچ جائیں، چھوڑ جائیں ان چیزوں کو جو اللہ کی نگاہ میں بری. اللہ تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ حاصل کریں، اس سمجھ کے ذریعے پھر دوسرے لوگوں کو خبردار کریں، غفلت سے جگائیں، اور آگے پھر لوگ جو نا سن سمجھ کر ایسی چیزوں سے بچ جائیں جو تباہ کرنے والی. عقیدے بھی صاف کر لیں، عمل بھی صاف کریں. ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، دین میں پڑھتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو. دین سارا بڑا ہدی للمتقین، جتنا تقوی کو دہرایا گیا، متقین، اتقوا، سب. اب اس کی چھوٹی سی تعریف جو کی ہے یحذرون کے تحت، بچو، خطرے کی ہر شے سے دور ہو جاؤ جو دنیا اور آخرت میں نقصان پہنچائے. بڑا پیارا شعر کہا جس نے بھی کہا، کتنی پیاری بات. خل الذنوب صغیرہا و کبیرہ. چھوڑ دے سارے گناہ، خواہ وہ چھوٹے ہیں یا بڑے. یہ نہ کیا کر کے نہیں چلو صغیرہ اس کی کوئی بات نہیں، یہ کبیرہ. کہتا نہیں، چھوڑ دے. خل الذنوب صغیرہا و کبیرہ بسنا کماشن فوق ارض مایا. تو دیکھتا ہے کہ جو کانٹوں پر چلتا آدمی وہ کس طرح کرتا ہے، بچ بچ پر چلتا ہے کہ کانٹے میرے دامن سے الجھ نہ جائیں. بسنا کماشن فوق ارض. اور جو چھوٹے گناہ لا تحقرن صغیرۃ فإن الجبال من الحصى، کہ پہاڑ جو بنے چھوٹی چھوٹی کنکریاں جمع ہو کر پہاڑ بن گئے نا، اس لیے چھوٹے گناہوں کو بھی معمولی نہ سمجھ. اگر وہ اکٹھے ہوتے گیا تو پہاڑ بن جائیں گے اور تیرے نامہ مال میں رکھے جائیں، ڈوب جائے گا. پھر یہ ہے بچنا. تو تین باتیں آ گئیں جو اللہ نے کہا یہ جو کلمے پڑھتے جاتے ہیں نا اس سے ہی نہ خوش ہوئے، ان کو کوئی سنوارنے کی کوشش کرو کہ مدینہ جا کر دین کا علم حاصل کریں، دوسرے لوگوں کو اس سے خبردار کریں، اور پھر لوگ عملاً ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو نقصان دہ ہیں. اللہ توفیق دے. یہ شروع میں کہہ دیا، مگر اسی کی پرواہ جب اسلامی حکومتوں نے نہ کی، علماء نے نہ کی، مرشدوں نے نہ کی. کلمے پڑھاتے گئے قبیلے کے قبیلے کہ جانگئی چلے داتا صاحب نے مسلمان کیے، بابا فرید نے کیے. بعد میں کیا ہوا؟ وہ ہندو کے ہندو رہے، وہی شرک اور کفر رہا. وہ بیچارے اس مقابلے میں ہم مسلمان تو ہو چکے، بیڑا غرق ہو گیا. توسیع ہوتی گئی مگر پختہ کرنے کا کام نہ ہوا کہ دین ان کے ذہن میں اتارا جائے. اس لیے اس خطرے سے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آگاہ کر دیا کہ یہ اعراب جو ہے نا جنگل میں مسلمان ہوگا مگر اشد و کفر و نفاق واجدر اللہ یعلم حضور. یعنی دین کی کیا خبر، ان کو مدینہ لاؤ، دین سکھاؤ. تو مجھے اور آپ کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ یہ کوشش مرتے دم تک جاری رکھیں دین روان. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ جس کا آج کل جیسا ہی ہے، کل جتنا دین کا علم تھا آج بھی اتنا ہی، شام تک اس کو مر جانا چاہیے. اس کے زندہ رہنے سے اس کی موت بہتر ہے. ترقی کیوں نہیں؟ کچھ اور پڑھتا، کسی سے کچھ سیکھتا، آگے سے آگے ارتقاء ہونا چاہیے، عمل میں بھی درستی آنی چاہیے. یہ ہے اصل کام کے بڑھتے جو آگے چل، خوب سے خوب تر کی تلاش، اچھا سے اچھے سے بھی اچھا ڈھونڈو. تو اللہ توفیق دے. یہ نسخہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت تجویز کیا مگر بعد میں بھی حکومتوں نے اس پر عمل نہیں کیا. جو مدارس بنائے بھی وہ جیسے آج کل صحافی لکھ رہے ہیں، ٹی وی پر بھی لوگ کہہ رہے ہیں، ہے بھی حقیقت کہ یہ مدارس زہر برکت بچوں کے دماغ میں ان کو جو فاضل بناتے ہیں. بریلویوں کے پاس گیا، پہلے دن ہی اسے اس نے پڑھا یا نہیں پڑھا،
اشرف علی تھانی نے گستاخی کی ہے، شاہ اسماعیل نے یہ گستاخیاں، وہ گستاخ رسول کا سبق پڑھ کر آ گیا، ان کے پاس گیا، انہوں نے کہا مزار نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ تو یہ مدارس جن کو ہم کہتے ہیں ان کی خدمت کرو، یہ دین کے قلعے